تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج 13واں درس قرآن ہے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ جل وعلا کے لا ریب کلام پاک کی تفسیر کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کے فہم سے اور نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا، پھر اس کے متعلق جو مختصر سی گفتگو تھی آپ نے وہ بھی سماعت فرمائی۔ یہ دفعہ بھی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی اللہ سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ مالک ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرمانا اور ہمیں سے بچا کے رکھنا۔ پھر اس کے ساتھ ہی بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پڑھنا اور پھر نماز کے باہر پڑھنا کہاں سنت ہے اور کہاں اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور پھر کوئی وسوسہ کوئی خیال آ جائے برا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ جو صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان سے محفوظ رہے تو اسے صبح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھ لینی چاہیے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے با بمانا ساتھ، اس نام کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم رحمت والا، اللہ کے نام سے شروع۔ آپ بھی بولے اللہ کا نام ہے، وہ میرا نام تو نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ اگر اللہ کا نام نہیں دینا تو پھر کس کا نام دینا ہے؟ ظاہر ہے پھر اس میں سستی ہوگی تو پھر انسان ذلیل ہی ہوگا۔ جسے رب کا نام بھی مبصر لینا گوارا نہیں ہے تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ سستیاں، غفلتیں، ویسے تو پتہ نہیں اپنے یاروں کا کتنی دفعہ لیتے ہوں گے، اور کسی کا لیں یا نہ لیں موبائل کا ضرور لیتے ہوں گے۔ وہ تمہاری زبان، بچوں کی زبان پہ بھی ہوتا ہے موبائل، کھانا دو یا نہ دو موبائل دو، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا بچے بھی بھول جاتے ہیں، اب تو ابے بھی بھول جاتے ہیں، یعنی انہیں بھی بھول جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، بس موبائل موبائل موبائل۔ چارج ہوا ہے، ڈاؤن تو نہیں ہو گیا، اندر بیٹری جتنی مرضی ڈاؤن ہو، موبائل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت چارج فل ہونی چاہیے۔ تو کیا کرے گا یہ موبائل؟ اس لیے جب اللہ کا نام آتا ہے تو آپ کو چہرہ نکلنا چاہیے، آپ کا چہرہ روشن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے وہ آگے کسی کا نام نہیں نا۔ ابھی تو ہم جب اللہ عز و جل کے نام کی فضیلت بیان کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا، مگر اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا نام ہے۔ ظاہر اللہ کا نام، ہر نام ہی عظیم ہے، یہ تو ہے ہی ذاتی نام، اور یہ ایسا جامع نام ہے کہ اس میں اللہ کی ہر صفت ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے نا اللہ، تو مختصراً اس نے اللہ کے ہر نام کا ذکر کر لیا ہے۔ جیسے کہ بندہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مختصراً اس نے حضور کی ہر صفت کا ذکر کیا، اس لیے یہ اسے اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اللہ اس میں جلالت کو تو جو دل سے ہو کے کہے تو اس نے اللہ کی ہر صفت کا ذکر کر دیا۔
اس لیے آپ اللہ کا ذاتی نام کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور کا نام لے لیا گویا کہ حضور کی ہر صفت کا نام لے لیا، اور جب اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کی ہر صفت کا نام لے لیا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ محذوفات ہوتی ہیں، تب با کا معنی تو ساتھ تھا، اسم کا معنی تو نام ہے، تو اللہ کا نام جو مہربان ہے بڑا نہایت رحمت والا، لیکن شروع کا ترجمہ کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ قاعدے اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں کوئی لفظ نہیں ہے جس کا اشرا ہم ترجمہ کریں، یا ابتدیو کہ اس کا ترجمہ کریں، یا ابتدائی اس کا ترجمہ کریں۔ کوئی لفظ ایسا ابتدا کا ہے ہی نہیں کہ جس کا معنی شروع کرنا ہو، یا اشراء کا لفظ ہو جس کا معنی شروع کرنا ہو، لیکن ایک اصول، ایک رولز ہے، اور اس کے مطابق پھر جب مترجمین ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ تو بعد نے یہ کر دیا شروع اللہ کے نام سے، کیا کیا؟ تو جہاں آپ دیکھیں نا شروع اللہ کے نام سے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ وہی لوگ ہیں جو شروعی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ سے پہلے شروع ہو جائیں ان سے بچنے چاہیے نا۔ تو ترجمے بھی وہ اللہ سے پہلے شروع ہوئے، کیسے؟ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے ہی وہ شروع ہو گئے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی رحمۃ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع۔ ہم پہلے شروع نہیں کرتے، پہلے اللہ کا نام، تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس کے نام سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ذی شان کا، یعنی جو شان والا کام اللہ عز و جل کے نام سے شروع کیا جائے وہ کامل البرکہ ہو جاتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا، وہ تم بریدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نام سے شروع، سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ترجمے میں کر دیا شروع اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے شروع کب ہوا؟ وہ تو لفظ شروع سے شروع ہو گیا۔ تو حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو اعلیٰ حضرت نے یوں ہی کیا اللہ کے نام سے شروع۔ تو سب سے پہلے جب زبان پہ آئے تو نام خدا آئے۔ یہ عربی میں تو با شروع میں لائے ہیں، یہ تو اصول اور رولز کے مطابق ہے۔ تو جب ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ یوں کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ کسے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ اب یہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم خبر نہیں دے رہے بلکہ تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف ہی ہو رہی ہے نا۔ اور اللہ کے نام سے ہم جو کہتے ہیں شروع، تاکہ برکت حاصل ہو جائے، مدد حاصل ہو جائے، تو شروع میں اللہ کے نام سے مدد لے رہے ہیں اور اللہ کے نام کی برکت لے رہے ہیں۔ آپ پھر ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے اس کو پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت سے شروع کیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور ہر نماز، ہر رکعت کے شروع میں جب سورہ فاتحہ شروع کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت سے شروع کیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہر اچھے، یہ مستحب ہے۔ کوئی اچھا کام ہو اس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے۔ اب جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، مختلف صیغے ہیں، یہ پڑھا جائے اور یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر کسی کو یاد نہ رہے تو پھر جب یاد آئے پڑھ لے، اور یہ درمیان میں پڑھنا بھی سنت ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ سنت۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا ایک حدیث نے ایک سے زیادہ حدیث سے واقع ہیں بسم اللہ کے فضائل پہ۔
تو جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، تو وہ کھانا شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جس کھانے پہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو برکت شیطان کے لیے نہیں، خدا کے بندوں کے لیے ہے، برکت تو مومنین کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ قربانی کا گوشت سائیوں کو نہ دو، کیونکہ یہ برکت والا ہے۔ تو برکت سائیوں کے لیے نہیں، برکت مومنین کے لیے ہے۔ انہیں دینا ہے تو بازار سے خرید کے وہ دے دو، لیکن قربانی کا نہ دو، کیونکہ یہ برکت والا ہے۔ تو جب یہ برکت والا ہے تو برکت مسلمانوں کے لیے ہے، تو انہیں دے دیا جائے، کیونکہ شیطان اور شیطان کے یاروں کے لیے کوئی برکت نہیں، برکت خدا کے یاروں کے لیے ہے، خدا سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو اس کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ برکت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہی ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے وہ دیکھو سامنے رکھ کے پڑھ لی ہے، تو سامنے رکھ کے قرآن ہی پڑھا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ کے نام لینے سے اگر کھانا خراب ہو جاتا ہے تو پھر کھانا ببرکت ہوگا کیسے، اور پھر اس میں اللہ عز و جل کی رحمتیں کیسی ہوں گی؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے کھانے پہ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ نالی میں اس کو پھینک دیا۔ رزق کی تو توہین کیوں؟ اس کے اوپر قرآن پڑھ لیا گیا ہے، قرآن پڑھ لیا گیا، ذکر کر لیا گیا، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً اللہ پاک نے جو فرمایا، اللہ کے محبوب نے، وہ حق ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے وہ شیطان پر حرام ہوتا ہے اور خدا کے یاروں پہ حلال اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو اب بسم اللہ جب پڑھ لی جاتی ہے تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان بھی، مفہوم بتا رہا ہوں، حرام ہو جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو جب بھی یاد آئے تو وہ پہلے تو کھا رہا ہوتا ہے، ساتھ مل کے کھا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے۔ اللہ نے آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہر شے کا علم دیا اور نگاہ بھی عطا فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بھی بتایا کہ صحابہ وہ تمہارے ساتھ کھاتا ہے، جب بسم اللہ یاد نہ رہے تو تمہارے ساتھ وہ کھاتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ کہہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ برکت آتی ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، تو اسے پھر الٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک آیا نا، تو ایک آئی تو وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، دوسری ہاتھ ڈالنے کے آپ نے اسے بھی پکڑ لیا، تو حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ تھا، تینوں کو ہی پکڑ لیا، شیطان کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے تو شیطان بھی شامل ہو رہا تھا، تو میں نے پھر تینوں کو پکڑ لیا۔ یہ حضور نے اپنا تجربہ بھی بتایا، مشاہدہ بھی، کہ علم بھی دیا ہے، نگاہ بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، میں نے ان کے ہاتھوں میں شیطان کا ہاتھ دیکھا اور شیطان کے ہاتھ سمیت ان کے ہاتھوں کو بھی پکڑ لیا، تینوں کو پکڑا، بغیر بسم اللہ کے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ اپنی زوجہ کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے لگیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں، اس وقت بھی، تو جب اس وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان کے دخل سے بچ جائیں گے، شیطان دفع ہو جائے گا، پھر آپ کی جو اولاد ہوگی پھر برکت ہوگی، پھر اس کے سانس بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، یا اس وقت بھی اللہ کا نام۔ تو اب دیکھو کہ بسم اللہ سے شیطان کس طرح بھاگتا ہے اور اللہ کے نام سے کس طرح بھاگتا ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، وہ کھا رہا ہو تو الٹی کر دیتا ہے، کہہ کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کہ فرمایا کہ وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان، اور بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ وہ شیطان نظر ہی نہیں آتا، لیکن جنہیں نظر آتا ہے، جنہیں رب نے علم دیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، تو تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو۔ جو شیطان کرتا ہے وہ تم نے نہیں کرنا، بلکہ تم نے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ بھی بتایا کہ یہ کیسے کھاتا ہے۔ تو جو بتا رہا تھا کہ بسم اللہ اگر کھانے کے شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان بسم اللہ اولہ و آخرہ، آپ یہ پڑھ لیں کہ شروع میں بھی بسم اللہ، آخر میں بھی اللہ کا نام۔ اب اسی طرح جب واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں۔ کیا کریں؟ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ،
ایسے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، زیادہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تو اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے۔ تو جب بسم اللہ پڑھ لے گا نا تو سارے جن اندھے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اندھے ہو جائیں گے، کسی کو آپ نظر ہی نہیں آؤ گے، پردہ ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، شیطان اندھا ہو جائے گا، جن اندھے ہو جائیں گے، وہ آپ کی ستر کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پردے کو آپ کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی پاور ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لو، تو پھر کپڑے اتارو تو شیطان کو نظر نہیں آتا، جنوں کو نظر نہیں آتا۔ اور واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پھر واش روم میں جنوں کو نظر نہیں آتا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کو عادت بنا لو اور نیت یہ کر لو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ کا نام ہے، مسجد میں داخل جب ہوں تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ ہمارے ہاں زیادہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود، یہ حدیث پاک میں آیا۔ بلکہ کبھی آپ اللہ پاک آپ کو بلائے حرمین شریفین میں، تو آپ کبھی وہاں جائیں تو پھر آپ دیکھیں لکھا ہوگا، ادھر حدیث پاک نظر آئے گی۔ تو بسم اللہ والصلاۃ، تو جب مسجد میں دایاں قدم رکھیں تو پھر یہ میں نے تو دیکھا بعض لوگ ہمارے کیا طلباء کو بھی دیکھا ہے بتانے کے باوجود بھی، یعنی کہ دایاں قدم اندر رکھنے پہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ سنت ادا ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے گھر کی آداب ہے نا۔ لیکن ہماری غفلت اتنی ہوتی ہے کہ بس جیسے اپنا گھر اس میں بھی دایاں قدم رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں بھی بایاں قدم رکھنا ہے، ادھر بھی سنت یہ ہے کہ دایاں قدم رکھو۔ لیکن ہم اتنے دور ہیں کہ مسجد میں بھی آتے ہمیں پتہ ہی نہیں بایاں قدم اندر اور جاتے ہوئے بایاں قدم باہر۔ غفلت ہے نا ہماری، کتنے غافل ہیں کہ ہمیں ایک قدم اندر رکھنے پہ سنت ادا ہونے پر اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کی آداب ہے کہ کس طرح مانا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے جانا ہو کسی افسر کے بعد تو کس طرح آپ اندر جاتے ہیں، جو ادھر کے آداب ہوتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں، نہیں تو کنپٹی پہ بھی لگاتے ہیں، سیدھا ہو تو نہیں پتا افسر کے پاس جانا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو جو ادھر نہیں نا خیال کرتے، ادھر ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے، ادھر کنپٹی پہ بھی لگتی ہیں اور سیدھا بھی کرتے ہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اللہ پاک اسے ہر جگہ کی ذلت سے محفوظ رکھتا ہے، اسے نہیں بھی ذلیل ہونے دیتا، کیونکہ وہ مالک کی بارگاہ کے آداب جانتا ہے۔ تو اس لیے دایاں قدم اندر رکھیں تو پڑھیں بسم اللہ، کیا پڑھیں؟ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اتنا تو بندے کو یاد ہو جاتا ہے نا، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آپ کو جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں، اللہم افتح لی پڑھ لیں، جسے واغفر لی ذنوبی، دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے کہا بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اس کے بعد حضور نے کیا الفاظ فرمائے؟ واغفر لی ذنوبی، مالک میرے سارے گناہ بخش دے۔ پھر دعا ہے، تو ہم تو ایک ہی پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ نے رحمت کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ حضور نے یہ بھی سکھائی ہے اللہ کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھی دعا کرو، واغفر لی ذنوبی، پھر کہو وافتح لی ابواب رحمتک، مالک میرے لیے آپ نے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ مسجد میں داخل ہوں، واش روم میں جانے لگیں تو آپ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ساتھ یہ بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جگہ گندی نہ ہو، جہاں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے وہ جگہ گندی نہ ہو اور وہاں بو نہ آ رہی ہو۔ اگر ایسا تو تھوڑا پیچھے ہو کے پڑھ لے، کیونکہ بو والی جگہ پہ اللہ کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ گندی جگہ پہ جب ذکر کریں گے تو آپ نے جن کا ذکر ہے ان کی بے ادبی کی ہے۔ تو یہ ذکر کی تعظیم ہے کہ خوشبو لگی ہو، پاکیزہ جگہ ہو، صاف جگہ ہو، اس کا دائیں بائیں جو ماحول ہے وہ معطر ہو۔ اس لیے بعض دفعہ خوشبو لگا دی جاتی ہے
کہ دائیں بائیں سے بو آ رہی ہے، تاکہ جو دائیں بائیں کا ماحول ہے وہ معطر ہو جائے، کیونکہ اب ذکر کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، وضو کرنے سے پہلے، وضو جب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کرنے لگا ہوں، یا میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، یا میں ناپاکی دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، تو سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ میں کس لیے وضو کرتا ہوں۔ تو یہی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے یا ناپاکی دور کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ جب نیت کر لیں تو اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ۔ کیا پڑھیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام، دیکھیں بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے اور نیت کر لیں گے تو آپ کا وضو کامل ہو جائے گا۔ وضو کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔ اگر نیت کی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو جو اعضائے وضو ہیں وہاں سے گناہ جڑیں گے، اور اگر نیت بھی کی ہو اور بسم اللہ بھی پڑھ لی ہو تو پھر ہر جسم کے حصے سے، یعنی حتیٰ کہ بالوں سے بھی گناہ جڑیں گے اور ناخنوں سے بھی گناہ نکلیں گے، سارے جسم سے گناہ نکل جائیں گے۔ تو نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت دیکھو کہ آپ کے سارے جسم کے گناہ نکل جائیں گے، صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں اور کبیرہ بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، لیکن پہلے نیت پھر بسم اللہ۔ اگر نیت نہ کی تو پھر کوئی نہیں، تو نیت ہو اور نیت کے ساتھ بسم اللہ ہو۔ تو جب نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے پھر یہاں سے بھی نکلیں گے، پھر آپ کے سر کے بالوں کے سروں سے بھی گناہ نکل جائیں گے، یہاں سے بھی نکل جائیں گے، سارے وجود سے نکل جائیں گے، تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے آپ بسم اللہ، اصل میں آپ غور کریں بسم اللہ بار بار، بسم اللہ یعنی اس میں توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھتے ہیں، اور آپ سے کچھ بھی نہیں، جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے اور وہی کر رہا ہے، لیکن آگے ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے اور ہم پہ فضل فرما رہا ہے، ہم سے کروا رہا ہے مالک، ہم تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہر کام اچھا اس سے پہلے بسم اللہ، توجہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں دیکھو، جب بندہ ایسی عادت بنا لے، ایسی عادت، تو ہر گھڑی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ جب وہ ہی نہیں بھولے گا، وہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھا بعد ہماری مائیں ہیں، بچوں کو کچھ ہو جائے نا، گرنے لگے، بسم اللہ، ہے کہ نہیں ایسا؟ بسم اللہ۔ آج تو ٹی وی اور نیٹ کی مائیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیٹ پہ سیٹ نہیں ہیں، جو قرآن پہ سیٹ ہیں، جو حدیث پہ سیٹ ہیں، جن کی تربیت ہوئی، تو وہ ذرا ایسے ہوتا بسم اللہ کرتی ہیں کہ نہیں؟ اب بھی وہ ہیں جو یہ کرتی ہیں کہ انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، تو جب اللہ یاد آیا کام بن گیا۔ بات تو یہی ہے نا، جس کے تصور میں رب آ جائے اور جس کی زبان پہ رب آ جائے تو بتاؤ پھر رب کی رحمت نہیں آئے گی۔ وہاں تو بھول کے رب کو یاد کیا تھا اس نے مندر میں بیٹھ کے، تو اس پہ کرم ہو رہا تھا۔ تم تو خدا سے پیار کرنے والے ہو، اور جب تمہاری زبان پہ نام آئے گا تو پھر بتاؤ کتنی رحمتیں تمہارے مقدر بن جائیں گی، کتنی رحمتیں تم پہ آ جائیں گی۔ اب اللہ کا نام میں بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کا نام بار بار لیتا ہے تو پھر رحمت الہی اس کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ اللہ کے نام کو رکھتا ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر یہ انگوٹھی لے لو، نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ آپ نے وہ انگوٹھی لی اور نقاش کے پاس گئے اور اسے کہا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لکھوا لیا۔ لیکن خدا کی کرنی کہ آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا، ساتھ ابو بکر بھی لکھا گیا۔ تو جبریل کو اللہ پاک نے بھیج دیا اور جبریل نے اس کے اوپر کیا لکھ دیا؟ ابو بکر۔
یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ ہی ابو بکر کا نام بھی لکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا ہے۔ میں نے لکھوایا کیوں؟ ابو بکر نے پسند نہیں کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام ہو اور ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، تو میں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کو آپ کے نام سے جدا گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے خود لکھوایا، رہ گیا میرا نام تو یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ یہ بات کی تو جبریل امین اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے حکم سے آئے اور آ کے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب ابو بکر کو پسند نہ ہوا کہ میرے نام سے میرے محبوب کا نام جدا ہو، تو ہمیں بھی یہ پسند نہ ہوا کہ ابو بکر کا نام ابو بکر یار سے جدا ہو، ہم نے یہ لکھوایا ہے۔ یعنی جب بندہ رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے محبوب کو یاد کرتا رہتا ہے، پھر ہر گھڑی رحمت الہی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس پہ مفتی صاحب نے یہ واقعہ پیش کیا جو تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ تاجدار صداقت دیکھو نا کس طرح ان کی توجہ تھی، تو پھر خالق کائنات بھی ان کو ساتھ رکھا ہے۔ تو جو بندہ یہاں اللہ کے نام کے ساتھ رہتا ہے، یاد رکھتا ہے، پھر یہاں بھی رحمت الہی ہے، قبر میں بھی رحمت الہی ہے، حشر میں بھی رحمت الہی ہے۔ اس لیے کوشش کرو، بچوں کو سکھاؤ۔ ہم نے دیکھ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہیں، ہاں بندہ بھول جاتا ہے، لیکن اس کی مشق ہونی چاہیے۔ جب مشق ہوگی نا پھر ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑی تھوڑی پھر توجہ، کوئی توجہ دلائے یا اونچی آواز سے بولیں۔ جب تھوڑا سا اونچا بولیں گے نا ان کے کانوں تک بھی چلا جائے گا۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، جو دائیں بائیں نہیں انہیں بھی پتہ چل جائے، اس نیت سے کہ اگر انہوں نے نہیں یہ بسم اللہ پڑھی تو یہ پڑھ لے، اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ پڑھ لے، آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کھانا کھانے لگے ہیں، دسترخوان بھی ہیں، اونچی آواز سے، تاکہ جس نے نہیں پڑھی وہ بھی شامل ہو جائے، پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا بسم اللہ شریف کے حوالے سے۔ جب ذبح کرنے لگے جانور کو تو اس وقت بھی کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتے، اور یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اس وقت کیا پڑھیں؟ بسم اللہ۔ کفار جو ہیں جب جانور ذبح کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، وہ بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ حالانکہ مومنین کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، لیکن فرمایا تم جب ذبح کرو تو بھی بسم اللہ اللہ، اللہ کے نام سے۔ کس سے؟ اب جانور کو ذبح کرتے وقت اگر کسی نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یعنی بسم اللہ کی بجائے بسم محمد کہہ دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اسی وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں جی جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیوی کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی حرام ہے، تیری ہے، غیر کا ہی نام آیا ہے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ کوٹھی چھوڑ دو، کس کی ہے؟ میری ہے، تو یہ بھی تو تیرے ہی نام آیا نا، رب کا نام تو نہیں آیا، یہ تو رب کی ہے۔ اگر کہیں نا حضور مالک ہے، نا حضور کوئی مالک نہیں، کیوں؟ اللہ مالک ہے، تو پھر تو بھی چھوڑ دے کو، یہ جو مرضی لے جائے، میں تو مالک ہی نہیں ہوں۔ پھر کہے گا نہیں یہ تو میری جائیداد ہے، جائیداد پہ تو ہوش آ جاتی ہے بندے کو، میری جائیداد ہے، یہ تو میرا پیسہ ہے۔ کہا نا اللہ کا ہے، تیرا کہاں سے آیا؟ غیر اللہ کا نام آ گیا، حرام ہو گیا۔ جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیا کر رہی ہیں۔ اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچتا کہ جس کو پوچھو وہ کہے گا یہ میری، یہ میرا، یہ میری، یہ میرا، تو ساری غیر کے نام آگے، بچا کون سا؟ اس لیے آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام آیا وہ جانور حرام ہو جائے گا، اصل یہ بات تھی۔ اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کسی ولی غوث کا نام لے، لیتا ہی نہیں اور لے بھی نہیں سکتا۔ انہیں پتا ہے صرف غوث ولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ثواب ان کو پہنچے اور عبادت خدا تعالیٰ کی۔ تو بسم اللہ تو کافر کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، حکم ہوا کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو پھر کہنا ہے بسم اللہ، اللہ کے
نام سے. اب یہاں دیکھیں کافر جو بھی کام کرتے بسم اللہ والعزیٰ، کیا کہتے ہیں؟ بولو اسی میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. جو بھی وہ کام کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں لات و عزیٰ کے نام سے، لات و عزیٰ کے نام سے. تو پھر ہمیں بھی حکم ہوا کہ جب کافر بتوں کو نہیں بھولتے، وہ ظالم جو کام کرتے ہیں بتوں کے نام سے کرتے ہیں، تو تم تو خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہو اور خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہو، تم کیوں نہیں نام لیتے؟ تم بھی ہر اچھا کام کرنے سے پہلے رب کا نام لو اور پوری کی پوری کافروں کی مخالفت کرو، پوری کی پوری. اس سے پتہ چلا کافر کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اور جو کافروں سے مشابہت ہوتی ہے اس کی بھی مخالفت کرنا یہ مومن کا کام ہے. کہ مومن وہ کام نہیں کرتا پھر جس سے کافروں سے مشابہت ہو، بلکہ کافروں سے جو مشابہت والا کام ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ ہمیں دین نے سکھایا، یہ ہمیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ وہ جب اللہ تو عزیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو تم خدا تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اور جو تم کام کرو تو اللہ کے نام سے. جو اچھا کام شروع کرو اللہ کے نام سے. تو پتہ چلا کافروں کی مخالفت اچھی ہے اور اس کی موافقت بری ہے. کافروں کی مشابہت کے خلاف کرنا اچھا ہے، اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ برا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی اس کے اور بھی احکام ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ اس میں تو سبحان اللہ بڑی برکتیں ہیں. اور ہم بتائیں کہ پھر با سے کیوں شروع ہوا، یعنی اللہ پاک نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ میں با سے کیا، تو با سے کیوں؟ پھر اسم اللہ اس سے کیوں؟ باللہ کیوں نہیں فرمایا باللہ الرحمن الرحیم، بلکہ میں بسم اللہ. تو اس سے پہلے بھی اسم کا ذکر کیا. اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم ان حکمتوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے، پھر مزید فضائل اور فوائد بھی بیان کریں گے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.